الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. صلوات پڑھے محمد. عزاداران امام مدغاسکر امام بارگاہ کی 5th مجلس دعا کے ٹاپک کے اوپر پہلی رمضان سے شروع ہوا اور آج 5 رمضان ہو گئے. سورہ انا انزلنا جو اس مہینے کا سب سے بڑا سورہ ہے. ہر سورہ بڑا ہے لیکن یہ سورہ اس مہینے کے لیے اس رات کی وہ نائٹ کی امپورٹنس بتا رہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اللہ بول رہا کہ وہ رات کیا ہے تم نہیں جان سکتے. خالی یہ اگر ہمارے ذہن میں تصور میں رہے نا وما ادراک کہ وہ رات ہم نہیں جان سکتے, اللہ جانتا ہے, تو کتنی امپورٹنس ہمارے ذہن میں آئے گی. اللہ صرف ہمارے شعور کو, ہمارے کانشیس کو, ہمارے ذہن کو, ہمارے دماغ کو بیدار کرنا چاہتا, کھولنا چاہتا کہ تم سو رہے ہو نا, جاگ جاؤ, ایک رات آنے والی ہے, ایک رات آنے والی. ایک اناؤنسمنٹ ہے ایکچولی یہ کہ دیکھو یہ رات میں تم کو میں سب چیزیں دینے والا ہوں, سب چیزیں دے. تو ہمارے کو ایک ایکسائٹمنٹ رہنا نا, ہمارے دل میں خواہش رہنا کہ وہ رات آئے کہ آئی کین ٹیک ایوری تھنگ. یہ ذہن میں رہنا کہ وہ رات کو مجھے لینا ہے کچھ, اس رات میں ہم کو کوئی چیز حاصل کرنا ہے, اس رات میں اپنے سارے پرابلمز کو سالو کرنا ہے. دوستو کون ایسا شخص ہے یہاں پہ بیٹھا ہوا جس کے کوئی پرابلم نہیں ہے؟ کوئی نہ کوئی وری تو ہے, کوئی نہ کوئی چھوٹا پرابلم ہے. پیسے والوں کے لیے بھی پرابلم ہے, غریب کے لیے بھی پرابلم ہے. دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو بالکل ریلیکس ہو کے بیٹھا. ریلیکس ہو کے تو بیٹھنا بھی نہیں, پرابلم تو آنا ہی آنا ہے. کیوں آنا ہے پرابلم؟ اگر کوئی پرابلم نہیں آئے گا تو بندہ فرعون بن جائے گا. نہیں, فرعون بن جائے گا, بولے گا یار اللہ کے رسول کے زمانے میں بات میں بات, کل جناب یوسف کا جان چھوڑا تھا, لے کے جاؤں گا دعا پہ, لیکن اب ایک بات جو ابھی میں نے بولا نا کہ کوئی پرابلم نہیں آئے گا تو بندہ فرعون بنے گا. غور سے سننا, اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک شخص آیا, آ کے کہا یا رسول اللہ, بہت پیسے والا تھا مدینے کا, تاجر بزنس مین تھا. اس نے آگے کہا کہ یا رسول اللہ کل آپ میرے پاس لنچ کریں, لنچ پہ آئیں. رمضان نہیں تھا, کہا لنچ پہ آئیے. تو لیکن کہا آپ اکیلے نہیں آنا, یہ جو آپ کے پورے نمازی ہے نا, مسلح جو سب میں آگے کھڑے رہتے, سب کو لے کے آئیے. اب فری کی دعوت کون نہیں ایکسپٹ کرتا؟ کر کے تو دیکھو ماداگاسکر میں معلوم ہوتا. میں کچھ بول گیا, کر کے دیکھو بھائی, سبھی جاتے تھینک یو بول کے. تو آج میں بھی گیا تھا ایک جگہ, ایک ہی جگہ گیا, تو سب تیار ہو گئے. رسول نے کہا بھائی کل اس کے بعد لنچ ہے. ٹھیک ہے, پورے لوگ لنچ پہ گئے, نماز کے بعد لنچ پہ گئے. عرب کا جیسے گھر ہوتے چھوٹے گھر, اس زمانے میں 2 فلورز 3 فلورز 5 فلورز نہیں ہوتے تھے, تو چھوٹے عرب کے چھوٹے گھر ہوتے تھے, آنگن ہوتا تھا, گراؤنڈ ہوتا تھا, جھاڑ ہوتے تھے. تو سنگل سٹوری گھر جس کو بولیں گے آپ, اسکائی اسکریپرز نہیں تھے اس زمانے میں. پہنچے پورے لوگ, اب جو ہوسٹ تھا, جو مہمان جس نے بلایا تھا, اس نے کہا آپ لوگ بیٹھیے, میں اندر کھانے کا انتظام کرتا ہوں. بات ہوئی تھی کہ اگر پرابلم نہیں آئے تو بندہ فرعون ہو جائے, اللہ ناراض ہو جائے. تو اس نے کیا کیا, آپ لوگ بیٹھیے میں کھانے کا انتظام کرتا ہوں. پورے مسلمان بیٹھے, اب کھانا ملنے والا 10 منٹ میں. چھوٹی چھوٹی دیوار تھی, اس کی جو کمپاؤنڈ وال تھی, چھوٹی دیوار جیسا ہوتی ہے دیوار. دیکھا کہ اس میں ایک کبوتر سمجھتے ہیں آپ, پیرٹ جس کو انگلش میں بولتے, گجرات میں کیا بولتے ہیں, پوپٹ. کبوتر ہی پوپٹ ہے, پوپٹ کیا طوطا ہے. اچھا ہم سوری یار, سیکھ رہا ہوں میں بھی گجراتی. تو کبوتر کا جو فیمیل ہے, کبوتری جس کو آپ بولیں گے فیمیل, وہ آ کے بیٹھی دیوار کے اوپر, بیٹھی. پورے مسلمان دے کے آگے بڑھ. اتنے میں اس نے ایک انڈا دیا,
پورے لوگ ایسا دیکھنے لگے دیوار کی طرف. اس نے انڈا دیا, چھوٹی سی دیوار, انڈا دیا, وہ انڈا رول کرنے لگا, رول کر کے نیچے گرنے لگا, وہ دیوار سے نیچے آنے لگا. سب لوگ بولے ارے ابھی آیا, اب نیچے گرے گا ٹوٹ جائے گا. سب کی نگاہ ایسی تھی, وہ نیچے آتے آتے کچھ پیپر سے گھاس تھی وہاں آ کے رک گیا. سب نے کہا یار بچ گیا. اتنے میں وہ ہوسٹ باہر آیا. اس نے کہا دیکھا کہ رسول کے ساتھ پورے مسلمان دیوار کو دیکھ رہے. پوچھا کیا ہوا؟ تو کہا یار تیرا بہت بڑا نقصان, ایک نقصان ہوتے ہوتے بچ گیا. اس نے کہا کیا نقصان؟ کہا ابھی ایک انڈا ملا, دیا اس نے, اور وہ باہر آتے آتے دیوار سے نیچے گرنے لگا, نیچے پیپرز اور گھاس وانس تھی, اس پہ رک گیا. اس نے پلٹ کے رسول سے کہا یا رسول اللہ میرا تو کبھی نقصان ہوتا ہی نہیں. وہ اس کے جملے سنے, میرے اوپر اتنا کرم ہے کہ میرا کبھی نقصان ہوتا, نہ بخار آتا, نہ کوئی پریشانی ہوتی, نہ کوئی نقصان ہوتا, نہ کوئی تکلیف ہوتی. میں تو سال 2-3 سال سے بڑا ریلیکس ہو. رسول نے پورے مسلمانوں سے کہا چلو یہاں سے اٹھو فوراً. اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا تو اگر یہ سمجھ رہا کہ رحمت ہے تو اب تیرے اوپر عذاب آنے والا ہے. مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے اور واپس بھی اللہ ہی کی طرف جاتی ہے, وہی بچا لیتا ہے. کوئی یہ ذہن میں لائی نہیں کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے لائف میں پرابلم آنا چاہیے, لیکن دعا یہ کرو کہ اللہ جو پرابلم آئے, جو اس لیے کہ اللہ بولتا مومن اگر ہے تو امتحان دینا ہے, بغیر امتحان کے کوئی مومن بن ہی نہیں سکتا. مثال کے طور پہ آپ بلینر ہے مدغاسکر میں, آپ کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ ناراض ہے, اللہ راضی نہیں ہے. ایک رات, سنو غور سے, ایک رات اگر کسی کو بخار آیا, فیور, ایک رات, تو وہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. ایک رات کا اگر بخار مومن کو آ جائے تو اللہ اس کے 2 سال کے گناہ معاف کر دیتا, بیکاز اس کو مومن کو اگر صرف ایک کانٹا نیل چپ گیا پیر میں, ہلکی تکلیف ہوئی, اس کا بھی کفارہ, اس کے بدلے میں بھی اللہ گناہ معاف. وہ کریم کتنا ہے. وہ بولتا کہ آنا پریشانی, ارے جب معصومین نے مصیبتیں اٹھائیں, مصیبت معصومین کے اوپر آئی, نبی آدم سے لے کے خاتم تک, خاتم سے لے کے 11ویں امام تک, اب 12ویں امام تک, ہر امام کو امتحان دینا پڑا. کربلا کیا ہے, چوتھے امام 34 ایئرس کیا ہے, ہر امام 14 سال, 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام قید میں رہے. امتحان سب کا ہے. یہ مومن کبھی نہیں سوچے کہ مجھے امتحان نہیں ہونا, مجھے پریشانی نہیں آنا. پریشانی آنا, دعا یہ کرو کہ اللہ اس پریشانی میں ہم کو کامیابی دے دے, وہ سب سے بڑی بات. کل بات کہاں تک پہنچی تھی؟ نبی یوسف. دعا, اللہ پہ بھروسہ. پلیز غور سے سننا, دعا زبان سے مت مانگو, یہاں سے مانگو. دعا مانگتے وقت بھروسہ کرو, ٹرسٹ کرو, ایمان کو یقین رکھو کہ میں مانگ رہا جس سے وہی دینے والا اور کوئی دینے والا نہیں. یہ بھروسہ ہونا اللہ پہ. رمضان اسی کا مہینہ کہ تقوی کو حاصل کرنا. اللہ بول رہا ہے رمضان میں کہ اللہ تم کو تقوی کو تم حاصل کرو. رمضان میں تقوی یعنی حرام سے بچو, حلال کی طرف آؤ. تقوی یعنی اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو. ابھی آپ مسلسل دعا افتتاح گجراتی میں سن رہے تھے اور آپ سمجھ بھی رہے تھے کہ آپ کیا بول رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے. دعائے کمیل ہو, افتتاح ہو, مشلول ہو, ندبہ ہو, ہر دعا کو مہینے میں ایک دن کم از کم گجراتی میں ضرور پڑھو. کیوں پڑھو؟ اس لیے کہ تمہارے سمجھ میں آئے گا کہ واٹ آر یو سیئنگ, تم کیا بول رہے, تم اللہ سے کیا مانگ رہے. یہ معلوم ہونا چاہیے. رٹ کے طوطے کی طرح پڑھنا نہیں ہے, پوپٹ کی طرح, بلکہ معرفت کے ساتھ پڑھو گے تو تم کو معلوم ہوگا کہ واٹ آر یو سیئنگ ٹو یور اللہ. تو بہترین چیز ہے جو آپ گجراتی میں دعا افتتاح پڑھے. ایٹ لیسٹ آپ کو, میں یہ نہیں بولتا کہ پوری دعائیں گجراتی میں پڑھو, ایک دفعہ تو پڑھو مہینے میں, ایٹ لیسٹ معلوم تو ہو. عربی میں پڑھو اور مہینے میں ایک دفعہ گجراتی میں پڑھو, ڈزنٹ میٹر. اس لیے کہ قرآن پڑھنا ہے عربی میں, قرآن گجراتی میں پڑھنا نہیں, فرینچ میں پڑھنا نہیں, قرآن پڑھنا ہے اپنی عربی زبان میں. اس لیے کہ اللہ قرآن کو عربی میں نازل کیا. فرینچ میں پڑھو گے, گجراتی میں پڑھو گے, اردو میں پڑھو گے, ہندی میں پڑھو گے, انگلش میں پڑھو گے, تو وہ ثواب نہیں ملے گا جو ثواب عربی میں پڑھنے کا. قرآن کا ثواب صرف عربی میں پڑھنے کا ہے, دوسری لینگویجز میں پڑھنے کا نہیں. صرف سمجھنے کے لیے پڑھو, کوئی بات نہیں. تو تو یوسف کے اس واقعے میں جو میں واقعہ پڑھنے جا رہا اس میں آپ اگر پلیز غور سے سننا, ویری ویری امپورٹنٹ واقعہ میری 5th مجلس کا, کہ دعا کیا چیز ہے. اگر تمہارے پاس یقین آ جائے, یقین, بلیف تمہارا اسٹرانگ ہو جائے کہ
تو تم یقین کرو امپاسبل پاسبل ہوتا، ناممکن ممکن ہو جاتا اگر یقین آ جائے۔ یہ دولت لینا ہے ہم کو، اور یقین ولایت علی جس کے پاس ہے اس کے پاس آتا، علی کی محبت میں یقین آتا۔ کیوں؟ علی کا جملہ ہے کہ اگر میرے سامنے سے سارے پردے بھی ہٹ جائیں تو میرے یقین میں کمی نہیں ہوگی، یہ میرا مولا علی کہتا ہے۔ تو ہم شیعہ ہیں اینڈ وی آر پراؤڈ، ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم شیعہ علی ہیں۔ تو دین یقین کو پتا۔ اب سنو یقین کیا ہے، ایک واقعہ اور ہے لیکن وہ کل پرسوں کی مجلس میں ہوا تو آئے گا انشاءاللہ، یا مولا علی کی جب پڑھوں گا، مولا علی کے شیعہ کے اوپر جب بتاؤں گا۔ نبی کل بات کہاں تک پہنچی؟ نبی یوسف کنویں سے باہر آئے اور وہ جو قافلہ تھا، کاروان تھا، اس کا سردار اس نے کہا اتنا خوبصورت بچہ، اس کو تو ہم غلام، یہ تو غلام ہے نا، اس کو بیچ دیں گے ہم۔ وہاں سے لے کے چلے۔ یہ فلسطین کا واقعہ ہے، فلسطین سے ایجپٹ، مصر، ایجپٹ کی طرف چلے۔ ایجپٹ پہنچنے سے پہلے نبی یوسف کی ایج ہے 13-14 ایئرس۔ میں نے کل بتایا کہ کتنے حسین تھے یوسف۔ 13-14 ایئرس کا سن ہے، 13-14 برس کا سن ہے۔ ایجپٹ میں معلوم ہو گیا کہ ایک غلام بازار میں بیچنے کے لیے لایا جا رہا، اور وہ بڑا حسین ہے۔ اور اس وقت ایجپٹ میں عزیز فرعون کی حکومت تھی، اور فرعون کی حکومت میں جو پرائم منسٹر تھا اس کا نام تھا عزیز مصر، اس کی وائف زلیخا تھی، اس کی وائف زلیخا تھی۔ زلیخا نے خواب میں دیکھا، اور زلیخا کافرہ تھی، مسلمان نہیں تھی، کافرہ تھی، مسلمان اس وقت تک نہیں ہوئی تھی۔ اس نے عزیز مصر سے کہا، پورے ایجپٹ میں اعلان ہو گیا کہ غلام بیچنے کے لیے لایا جو سب سے زیادہ حسین ہے۔ زلیخا نے عزیز مصر سے کہا کہ مجھے یہ غلام کو خریدنا ہے۔ جتنا غور سے سننا، آج کیا کسی کے پاس پیسہ ہے؟ اس زمانے میں جو پیسہ تھا، پورے ایجپٹ میں اعلان ہوا، بڑے بڑے پیسے والے لوگ بازار کے اندر آ گئے۔ میں شارٹ کر رہا واقعے کو، بازار میں آ گئے، اور یہ جو سردار تھا نبی یوسف کو لے کے آیا، 12-14 سال کا نبی یوسف ہے۔ اب پورے ایجپٹ میں اعلان ہو گیا کہ غلام خرید، سب پیسے والے۔ اچھا اس زمانے میں یہ پیپر کرنسی نہیں تھی، نوٹ نہیں تھے، اس زمانے میں ڈائمنڈز تھے، ہیرے موتی، سونا چاندی، پلیٹنم، گولڈ، یہ سب چیزیں تھیں۔ پورا بازار کے اندر پورے ایجپٹ کا جتنا سونا تھا آ گیا، جتنا پلیٹنم تھا آ گیا، جتنے ڈائمنڈ ہیرے تھے، موتی تھے، سب آ گئے۔ اس نے کہا کہ ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ ایک ترازو بنایا جائے گا۔ ترازو سمجھتے؟ اسکیل جس کو انگلش میں بولتے، ترازو سمجھتے نا؟ ایک پلڑے کے اندر نبی یوسف کو بٹھائے۔ پلیز غور سے سنو، 14 برس کا یوسف ہے، ایک پلڑے کے اندر بٹھائے۔ ہر آدمی پیسے والا، یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ادھر سونا چاندی سب رکھیں گے، جو جس کا پلہ بڑھ جائے گا وہ یوسف کو خرید لے گا۔ بڑا ترازو تھا، اس میں لا کے گولڈ ڈائمنڈ سب رکھنے لگے۔ آپ کو تو معلوم سونا جو ہے بہت ہیوی میٹل ہوتا، بڑا وزن ہوتا یہ میٹل، وہ لا کے رکھا گیا۔ یوسف کو پلہ ہلتا ہی نہیں۔ یوسف 14 برس کے، جتنا عزیز مصر کے پاس پورے ایجپٹ میں، میں شارٹ کر کے پڑھا، کبھی پڑھتا ہوں تو 1 گھنٹہ خالی یہ حراج پڑھتا ہوں، آکشن جو ہوا ہے وہ پڑھتا ہوں، بڑا مزے کا اس میں واقعات ہے۔ لا کے رکھنے لگے ڈائمنڈز اتنے، سونا اتنا، یوسف کا پلہ ہلتا ہی نہیں۔ یوسف کو ایسے موٹے نہیں تھے، ہی واز ویری ہینڈسم، 14 برس کے، 100 کلو وزن نہیں تھا، لیکن سونا 200 کلو، مثال کے طور پہ 200 کلو سونا رکھ دیے، گولڈ رکھ دیے، لیکن یوسف کا پلہ ہلتا ہی نہیں۔ غور سے سننا۔ اور زلیخا پریشان ہو رہی، پسینہ آ گیا، اپنے شوہر سے بولتی ہے کچھ کر، یہ بچے یا غلام کو مجھے خریدنا ہے۔ وہ بولتا ہے جتنا مال تھا سب رکھ دیا، اب تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یوسف نے پلٹ کے ایسا دیکھا، دیکھ کے پوچھا کیا کر رہے تم لوگ؟ غور سے سننا، کیا کر رہے تم لوگ؟ تو کہا آپ کو تول رہے، ہم ویٹ کر رہے آپ کا۔ پوچھا کس میں کر رہے؟ کہا مال میں۔ کہا تم کو شرم نہیں آتی؟ نبوت کو مال میں تولتے ہو؟ ارے یار، نبوت کو مال میں تولتے ہو؟ تو ان لوگوں نے پوچھا ہم کیا کریں؟ کہا یہ سب رکھو، ایک پیپر اور ایک پینسل لا کے دو۔ پورے کافر ہے، نبی نے مانگا پیپر اور پین،
کسی کافر نے یہ نہیں کہا کہ لکھنا پڑھنا نہیں آتا. ارے یار کافر ہے لیکن پیپر اور پین دے دیا. یہ کافر بہتر نہیں ہے وہ مسلمانوں سے کہ جس نے آخری نبی کو نہیں دیا تو پیپر پینسل دیا. یوسف نے کیا لکھا؟ پیپر پینسل لے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایک بات بولوں روک کے، 12 برس کا یوسف کو لکھنا پڑھنا آتا تھا. ارے یار ارے بابا سوچو میں کیا بول رہا. 12 برس کا یوسف 12 اور 14 ایئرز اولڈ بوائے لکھنا پڑھنا آتا تھا. جو سردار یوسف ہے اس کو نہیں آتا. اللہ ہمارے رسول پہ یہ ایلیگیشن ہے نا. آج تک مسلمان یہ ایلیگیشن لگاتا ہے. امی کہتا ہے سورہ جمعہ میں اور کہتا ہے امی کے معنی لکھنا پڑھنا نہیں آتا. وہ معاذ اللہ جاہل تھا. جو قرآن کا عالم ہو وہ جاہل کیسے ہو سکتا؟ بہرحال میں یہ ٹاپک الگ ہے ورنہ تم اسی پہ بولتا. تو ہوا کیا؟ صرف انہوں نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو ایک بات بولوں، اصل بسم اللہ کا جو نقطہ تھا نا اس کا وزن ہے یہ. انا نقطۃ تحت البا، وہ میرے مولا کا جملہ ہے کہ میں ہوں وہ نقطہ جو بے کے نیچے ہے. بسم اللہ کا پیپر رکھا، پیپر، اور ادھر یوسف بیٹھے. فوراً یوسف کا پلہ نیچے گر گیا. زلیخا نے کہا تھینک یو ویری مچ. ارے یار آپ انجوائے نہیں کریں. زلیخا نے کہا او آئی گاٹ اٹ. انگلش میں نہیں بولا. شی سیڈ آئی گاٹ اٹ. بس اب سنو یقین کیا ہے، دعا کی یقین کیا ہے. دیکھو عزیز مصر نے یوسف کو لیا، پورا سونا چاندی سب دے دیا، لے کے محل میں پرائم منسٹر ہے، محل میں چلے گئے. محل میں جا کے عزیز مصر نے زلیخا سے کہا کہ تیرا غلام کو میں نے خرید لیا، اب یہ تیرے حوالے، اس سے جو کام کروانا ہے گھر کا بازار کا سب کروا. اب میں اس کو بہت شارٹ کر رہا. عزیز مصر ایجپٹ سے گئے ہوئے تھے، کہیں ٹریول کیا تھا، اس نے پرائم منسٹر تھا، ٹریول کیا تھا. زلیخا کے دل میں گناہ کی نیت آئی. پلیز غور سے سننا، میں بہت احتیاط سے پڑھ رہا. اللہ پہ بھروسہ کیا ہے؟ دعا میں اللہ پہ ٹرسٹ. رمضان پلیز، یہ رمضان پریکٹس کے لیے مت کرو. پلیز بول رہا، میں پلیز بول رہا، ریکویسٹ کر رہا. یہ پریکٹس کا رمضان نہیں ہے. یہ نکالو ذہن سے کہ میرا روزے تو ایکسپٹ ہو رہے، میری دعا. نو نو نو. یہ سوچ کے یہ رمضان گزارو. پلیز وہ جملہ میرے غور سے سنو. یہ سوچ کے رمضان گزارو کہ یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے. یہ اگر معلوم ہو جائے، مجھے یقین ہو جائے کہ یہ میری لائف کا لاسٹ رمضان ہے، اس کے بعد نیکسٹ ایئر میں نہیں رہوں گا، یہ پتا چل جائے مجھے، تو میں کیسے رہوں گا روزے؟ ہر لمحہ دعا کروں گا، ہر لمحہ اپنے روزوں کی قبولیت کے لیے اللہ سے مانگوں گا، ہر لمحہ اپنی نماز کی قبولیت کے لیے مانگوں گا، ہر لمحہ رمضان میں گناہوں کی معافی مانگوں گا، ہر وہ اچھا کام کروں گا، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ اب میرا رمضان ختم ہو رہا، اب اس کے بعد نیکسٹ ایئر میں نہیں رہوں گا. تو ایسا رمضان گزارنا. حکم یہی ہے. یہ سوچ کے مت گزارو کہ نیکسٹ ایئر 100 برس سے اللہ آپ کو رکھے، اللہ ہم سب کو، آپ سب کو مولا سلامت رکھے. 100 برس. ہاں اپنے لیے دعا دی تو آمین بھی ہوئی. دیکھو نہیں ایک سارا پڑھ لے محمد و آل محمد پر. یہ سوچ کے گزارو کہ لاسٹ رمضان ہے، تو کیسا کیئرفل رہ کر کوشش کروں گا میں کہ میرا رمضان ایکسپٹ ہو جائے، روزہ ایکسپٹ ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں روزہ قبول ہو جائے. ریلیکس، یہ چھوڑو ریلیکس ہونا. ہوا کیا؟ زلیخا لے کے یوسف کو چلے گئی. عزیز مصر گئے ہوئے تھے. زلیخا نے، میں بہت احتیاط سے پڑھ رہا، زلیخا نے یوسف کو بلایا. زلیخا مالک ہے، یوسف 14-15 ایئرس کے. زلیخا نے کہا میرے ساتھ ہو. پیلس کے اندر انٹرویو، میری طرف دیکھتے رہے، غور سے سنیں. پیلس میں انٹر ہو کے اس نے جس ڈور سے انٹر ہونے کے بعد اس ڈور کو اس نے لاک کر دیا. لاک،
چابی رکھ لی، پھر دوسرے روم میں انٹر ہوئی، انٹر ہو کے پھر اس کو لاک کیا. اسی طرح 7 رومز میں انٹر، 7 کمرے، اور 7 کمروں کی چابی، اور وہ بھی لاک سالڈ زبردست. آج کا ماڈرن لاک تھا، ریموٹ کنٹرول کا، ہاں سالڈ لاک. 7 کمروں کو لاک کیا. غور سے سنو، 7 رومز کو لاک کر کے بیڈ روم میں لے کے چلی گئی. بہت احتیاط سے پڑھ. بیڈ روم میں پہنچ گئی. غور سے سنو، میری طرف دیکھو. بیڈ روم میں پہنچی. بیڈ روم میں پہنچنے کے بعد اس نے نبی یوسف کو گناہ کی دعوت دی. نبی یوسف نے کہا نو، میں کبھی یہ گناہ نہیں کر سکتا. اس نے خواہش کی، پھر خواہش کی. نبی یوسف نے کہا نو، عصمت ہے، معصوم ہے. انہوں نے کہا میں گناہ نہیں کرتا. یہ ابھی بات چیت چل رہی تھی. زلیخا، میری طرف دیکھیں، زلیخا کا جو بیڈ تھا، بیڈ سمجھتے نا، بیڈ جو تھا، بیڈ کے اوپر ایک مورتی تھی، مورتی اسٹیچو تھا. زلیخا یوسف کو گناہ کی دعوت دے رہی. اتنے میں زلیخا کی نگاہ مورتی پہ پڑی، وہ اسٹیچو کے اوپر جس کی وہ پوجا کرتی تھی. اس نے کیا کیا، ایک کپڑا لیا، کلوتھ لے کے اس جو اسٹیچو تھا اس کے منہ پہ ڈال دیا. یوسف نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ میرا بھگوان ہے. ہندی میں نہیں بولی. کہا یہ میرا بھگوان ہے، یہ میرا خدا ہے، اور اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، تو میں نے اس کی آنکھوں کے اوپر کپڑا ڈال دیا اس لیے کہ میں گناہ کر رہی. یوسف نے پلٹ کے کہا تیرا خدا ایسا ہے جب چاہے جب اس کی آنکھوں کو بند کر دے. ارے یار، میرا خدا اس کو نہ نیند آتی نہ اونگ آتی. یہ سوچو تو بہت امپورٹنٹ. کئی میسیجز اس میں آ رہے، کئی میسیجز آ رہے. یوسف نے کہا میرا خدا وہ ہے کہ جو اس کو نیند آتی نہ اونگ آتی. آیت الکرسی. اس کے بعد کہا میرے خدا کو تو میں آنکھ بندی نہیں کر سکتا، وہ تو مجھے دیکھ رہا. اس نے کہا نہیں، تم کو اس وقت گناہ کرنا ہوگا. پلیز میری طرف دیکھیں. بیڈ روم میں اکیلے یوسف، زلیخا وہ گناہ کی دعوت دے رہی، فورس کر رہی. یوسف نے کہا نو. ایک سٹیج ایسا آیا کہ یوسف پلٹ کے اس دروازے کی طرف گئے جیسے سامنے دروازہ ہے، اس پہ اتنا بڑا لاک ہے، اس دروازے کے پاس کے. تو زلیخا بڑی ریلیکس ہو کے پیچھے بیڈ پہ بیٹھی ہوئی ہے. اس نے کہا، اس کو معلوم ہے کہ لاک ہے، چابی میرے پاس ہے. اس نے پکار کے کہا یوسف تم کدھر جا رہے؟ تم جا ہی نہیں سکتے، لاک چابی میرے پاس ہے، کی میرے پاس ہے، تم نکل ہی نہیں سکتے. یوسف یقین کے ساتھ اس دروازے کے پاس پہنچے کہ اب تک یوسف کو معلوم ہے کہ وہ لاک ہے، لیکن یہ بھی یقین ہے کہ اس لاک کو کھولنے والا کوئی اور ہے. ارے یار پلیز یار، پلیز بولتے ہوئے سنو. اس کے بعد یوسف چلے. زلیخا پکارنے لگی کہ یہاں تو لاک ہے. جیسے ہی دروازے کے لاک کے پاس پہنچ کے ایسا کیا، لاک کھل گیا. زلیخا وہ شاک ہو گئی. یوسف لاک کھلا، دروازہ کھول کے یوسف بھاگے جو دوسرا دروازہ. زلیخا پیچھے آ رہی، پھر پکار کے بولا وہ بھی لاک ہے. پھر جا کے لاک کے پاس گئے، پھر لاک کھلا، پھر تیسرا دروازہ. اسی طرح 7 دروازے تک پہنچ گئے. لاسٹ دروازے تک پیچھے زلیخا، سامنے یوسف. آگے بڑھتے جا رہے، لاک کھلتا جا رہا. یقین اتنا کہ اگر مجھے گناہ سے بچنا ہے تو میرا اللہ ہے جو مجھے بچا لے گا. دعا یہ ہے دوڑتے ہوئے بھاگے. 7واں دروازے کے پاس زلیخا پیچھے بھاگ کے آ کے یوسف کا کرتا پکڑ لیا. یوسف نے چھڑا کے لاک کے پاس پہنچی. لاک کھلا، وہ باہر نکلے. جیسی باہر نکلے، یہ پورا واقعہ قرآن میں ہے، باہر نکلے وہاں عزیز مصر زلیخا کا شوہر ہسبینڈ کھڑا ہوا تھا. اس نے دیکھا یوسف کو اور زلیخا کو. اس نے کہا واٹس ہیپننگ، کیا ہو رہا ہے؟ تو اس وقت زلیخا کافرہ ہے، مسلمان نہیں ہے. یوسف کو کوئی بچانے والے نہیں ہے اس وقت. یوسف سامنے نکلے، پیچھے زلیخا. عزیز مصر زلیخا کے ہسبینڈ نے کہا
کہ کیا ہو رہا ہے. زلیخا کافرہ ہے. اس نے پلٹ کے اپنے شوہر سے, ہسبینڈ سے کہا کہ دیکھو جس غلام کو تم نے خریدا تھا وہ بیڈ روم تک آ گیا اور وہ گناہ کرنا چاہتا تھا, میں بچ کے آ گئی. عزیز مصر اپنی بیوی کو بہت چاہتا تھا, آج بھی بہت چاہتے اپنی اپنی بیویوں کو. مدغاسکر میں نہیں چاہتے, زبان ہی نہیں کھلتی, جب پڑھوں گا تو بولوں گا. نہیں, اچھی بات ہے چاہنا, بری بات نہیں ہے, بیوی کو ضرور چاہنا چاہیے. یہ نہیں کرنا, بیوی کو تو ضرور چاہنا چاہیے. مجھے ابھی 25 دن رہنا ہے کہ میرا ہی کھانا نہ بند ہو جائے. نہیں, ضرور چاہو بیوی کو. تو ہوا کیا, عزیز مصر نے زلیخا کی بات سنی. عزیز زلیخا نے کہا کہ جس غلام کو تو نے خریدا تھا دیکھ بیڈ روم تک آ گیا. یوسف نے کہا عزیز مصر سے کہ میں نہیں آیا, یہ لے کر گئی مجھے. عزیز مصر پلٹا یوسف کی, زلیخا کی طرف. زلیخا نے کہا نہیں, یہ آیا. یوسف نے پھر کہا کہ میں نہیں گیا, یہ مجھے لے کر گئی گناہ کی طرف, لیکن میں پاک واپس آیا. اس نے پھر زلیخا کو دیکھا. زلیخا نے کہا نو, ہی از لائنگ. انگلش کہا یہ جھوٹ بول رہا. عزیز مصر تو یوسف زلیخا کو بہت چاہتا تھا. میں بار بار ایک بات پہ انسسٹ کر رہا, شوہر تھا, بہت چاہتا تھا. یہ آپ کی طرف بھی اشارہ, جو نہیں چاہتے چاہو. نہیں تو اس وقت عزیز مصر نے, پرائم منسٹر نے, زلیخا کے ہسبینڈ نے یوسف سے پوچھا کہ تم بول رہے کہ تم نہیں گئے, وہ بول رہی کہ تم آئے, کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ یقین, دعا, یقین کا کوئی ثبوت ہے کہ تم پروف کر سکتے کہ تم نہیں گئے تھے, وہ بلائی تھی. یوسف کے پاس کیا ثبوت ہے؟ یوسف ایسا پلٹے, میری طرف دیکھیں, ایسا پلٹے, دیکھا کہ وہاں پہ اسی باہر ایک سامنے روم میں جھولا, جھولا سمجھتے ہو نا, جھولے میں چند دنوں کا یا چند مہینوں کا بچہ جھولے کے اندر لیٹا ہوا. جھولے کے اندر چند دنوں کا یا چند مہینوں کا بچہ لیٹا ہوا, انفینٹ, آنکھیں بند ہے, چھوٹا سا بچہ لیٹا ہوا. یوسف نے پلٹ کر عزیز مصر سے کہا یہ بچہ میرا ثبوت دے گا. تو اس وقت عزیز مصر نے پکار کے کہا یہ بچہ ہے, چند دنوں کا ہے یا چند مہینوں کا بچہ, یہ بولے گا کیسے؟ بس اس کا بولنا تھا یقین اللہ کی ذات پہ, اللہ بچاتا کیسے. جیسے ہی یوسف نے کہا کہ یہ بچہ میرا ثبوت دے گا, عزیز مصر نے کہا یہ کریزی, تم دیوانے ہو, یہ بولے گا کیسے؟ بس یہ بولنا تھا. قرآن پکار کے کہہ رہا کہ بچہ جھولے میں مچھلا, ہلا, ہل کے کہنے لگا عزیز مصر سن, اگر کرتا سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف گناہگار ہے, پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا گناہگار ہے. ارے دوستو, عزیز مصر نے ایسا پلٹ کے دیکھا, یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا. زلیخا کا سر جھک گیا, یوسف کا سر ایسا کھڑا ہو گیا. یہ پورے واقعہ میں نے کیوں پڑھا؟ صرف یقین کے اوپر. اللہ, دعا یہ چیز ہے, یہ ہے دعا, یہ ہے دعا. امپاسبل, ناممکن چیز اللہ ممکن کر کے بتاتا. دعا میں یہ اثر ہے. دعا کو چھوٹی چیز مت سمجھو. یہ مت بولا کہ یار ہر سال رمضان میں دعا مانگتا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ ریزنز ہیں, وجوہات ہیں. اگر تم صحیح رہو, اور اگر علی, میں تو یہ بولتا ہوں کہ علی والے کی اگر دعا قبول نہ ہو پھر کس کی ہوگی؟ امام علی کے شیعہ کی نہ ہو تو کس کی؟ میں ایک بات اور میں ایگزامپل دیتا ہوں. میری طرف دیکھیں, ایک گلاس میں پانی ہے, ٹھنڈا پانی ہے, چلڈ نہیں ہے, بول رہا خالی ٹھنڈا پانی. میری طرف دیکھ, میں یہاں رکھوں, میں یہاں رکھ کے بولوں کہ میں پیاسا ہوں, آئی ایم تھرسٹی, میں پیاسا ہوں, میں پیاسا ہوں, میں پیاسا ہوں, میں پیاسا ہوں. تو بچہ بھی دیکھے گا تو بولے گا مولانا کیوں بول رہے پیاسے, پی لو پانی, پیاس بجھ جائے گی.
ارے یار سنو، سمجھ رہے میں کیا بول رہا ہوں؟ بچہ بھی بولے گا کہ مولانا وائی آر یو سیئنگ دس، کیوں بول رہے تم؟ تمہاری پیاس بجھ جائے گی، منہ پہ، زبان پہ، ہونٹوں پہ پانی ہے، پی لو، 1 سیکنڈ میں پیاس بجھ جائے گی۔ ہمارا حساب یہ ہے 14 ہاتھ میں ہیں اور پیاسے ہیں۔ ارے یار کیا سمجھ رہے یار؟ سامنے عاشقانہ زری ہے امام حسین کی، آپ کیا سمجھ رہے؟ وہاں جھولا بھی، وہاں علم بھی، وہاں تابوت بھی، آپ کیا سمجھ رہے اس کو؟ یہ بھی بنا کے رکھا، ایسی ہے، یہ وہ ہے۔ ایک چیز یاد رکھو، جو چیز معصوم سے نسبت ہو جائے اس میں معجزہ ہے، اس میں شفا ہے۔ اگر فطرس نے اپنے آپ کو مولا حسین کی باڈی سے، جسم سے ٹچ نہیں کیا تھا، کیا سن رہے یار؟ جسم سے، باڈی سے ٹچ نہیں کیا فطرس نے، بلکہ جھولے سے ٹچ کیا۔ جھولا لکڑی کا تھا، لکڑی کو نسبت ہوئی حسین سے، تو جب فطرس کو بال و پر مل سکتے، تم تو عزادار حسین ہو۔ پرابلم آئے تو مسجد میں آؤ، امام بارگاہ میں آ کے اپنی باڈی کو لگاؤ اس سے، اس کے بعد دیکھو تمہاری تقدیر بدلتی کیسے۔ لیکن وہی یقین ہونا دعا میں۔ رمضان از دا بیسٹ منتھ، اس سے اچھا مہینہ نہیں ہے رمضان، کہ یو کین چینج یور ڈیسٹینی، یو کین چینج یور لائف، تقدیر بدل جائے۔ لیکن میں افسوس سے کہہ رہا کہ ایک روٹین ہے ہماری لائف میں، جب تک روٹین نہیں ہٹے گا ہمارے ذہنوں سے، رمضان ہر سال آئے گا، رمضان ہر سال چلا جائے گا، ہماری زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں آئے گا۔ ایک سال بعد پڑھ لے محمد والے محمد۔ یہ ہوا یقین۔ دیکھا آپ نے یوسف کا کیا تھا کہ کیسا اللہ نے مدد کی، امپاسبل کو پاسبل کیا۔ ناممکن تھا دروازے کھلنا، لیکن کھلے جب اللہ پہ بھروسہ کرو گے، ٹرسٹ کرو گے اللہ پہ، تو تمہارے لیے راستہ ایسا بنتا جائے گا۔ تو مسبب الاسباب جو میں نے تسبیح پہلی مجلس میں دی تھی، وہ پھر اس کو خالی اتنا ہی بول رہا کہ روز پڑھو، روز پڑھو، روز پڑھو، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، کہ اللہ تم میرے لیے راستہ بنا، راستہ بنا۔ فجر کے بعد جب تم یہ یا مسبب الاسباب پڑھو گے، دیوار، یہ جو دیوار دیکھ رہے، دیوار میں سے رزق ملے گا تم کو، دیوار کے لیے میں تمہارے راستے بنیں گے اگر یا مسبب الاسباب تم پڑھتے رہے۔ میکسیمم یا مسبب الاسباب اور سلوات رمضان میں تم کر کے دیکھو۔ 15 رمضان سے پہلے اگر تم روز کرو یہ بلا ناغا فجر پہ، ماشاءاللہ میں یہاں دیکھتا ہوں نماز فجر جماعت میں بہت اچھی دعائیں ہوتی، جوشن کبھی بھی پڑھائی جا رہی، 10 رکوع پڑھ رہے، بہت اچھی بات ہے۔ روز کوئی نہ کوئی زیارت، جیسا آج دعا عہد پڑھی، بہترین اعمال، بہترین اعمال ہوئے، مولا سلامت رکھے اعمال کرنے والوں کو، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرو۔ لیکن اس کے ساتھ یقین کو پتہ کرو، رات بھر دعا مانگو، رات بھر۔ اب میں آپ کو ایک گجرات کا واقعہ سنا تھا، گجرات کا۔ ایک جگہ گجرات میں مجلسیں پڑھنے گیا، جگہ کا نام نہیں بولوں گا، پالیتانا بھی ہے، راجورا میں، تو پورے گجرات میں جا کے پڑھا ہوں۔ گجراتی میں نہیں پڑھا، اردو میں ہی پڑھا۔ تو بھاونگر پورا 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 ہر جگہ جا کے پڑھتا ہوں۔ تو گجرات میں ایک جگہ گیا مجلس پڑھنے، مسجد میں مجلس پڑھ رہا تھا۔ مجلس کے بعد جو وہاں کے مکھی تھے انہوں نے آ کے کہا، مولانا یہ جو صاحب ہے نا، یہ دعا پڑھتے ہیں نماز کے بعد، جیسے یہاں پہ بھی نماز کے بعد دعا ہوتی، یا علیو یا عظیم، کئی دعائیں ہوتی، تو کہ یہ جو نماز ہے نا، ایک ہی دعا، ایک دعا کو 4 زبانوں میں پڑھتے، وہ ایک ہی دعا، انگلش میں، گجراتی میں، ہندی میں، یہ دعا پڑھ۔ ان کو بولیے کہ اگر ایک دعا 3-4 زبانوں میں پڑھنے سے بہتر ہے کہ 3-4 دعائیں پڑھیں۔ کئی زبانوں میں ایک ہی دعا کیوں پڑھ رہے؟ انگلش میں بھی وہی دعا پڑھ رہے، اردو میں بھی وہی پڑھ رہے، ہندی میں بھی وہی پڑھ رہے، گجراتی میں بھی وہی دعا پڑھ، وائی؟ تو ان کو بولا، تو میں نے بلا کے پوچھا، بھائی تم ایک ہی دعا 4 زبانوں میں کیوں پڑھتے ہو؟ الگ الگ پڑھو، 2-2 منٹ کی دعا۔ تو اس نے کہا، مولانا میں روز آ کے یہاں دعا نماز پڑھتا ہوں، کئی سالوں سے مسجد میں آ رہا ہوں، دیکھو آپ، کئی سالوں سے مسجد میں آ رہا ہوں، پہلی سے میں کھڑے رہتا ہوں، روز دعا پڑھتا ہوں اور 4 زبان میں ایک دعا پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا بٹ وائی؟ کہا مولانا
اگر اللہ انگلش نہیں جانتا تو گجراتی تو جانتا، مراٹھی تو جانتا، ہندی تو جانتا. ایسا یقین ہوگا تم اللہ سے کیا مانگ رہے. پلیز میں یہ بیداری چاہتا، یہ اویئرنیس لے کر آؤ. یہ مسلمان ہے، یہ شیعہ نہیں ہے. تم کو یقین ہی نہیں ہے. اس یقین کو پیدا کرو، بھروسہ کرو، ٹرسٹ کرو اللہ کے اوپر کہ سی ہاؤ اللہ ول گیو یو، ہاؤ امام علی ول گیو یو. ٹرسٹ آن یور امام، ٹرسٹ آن یور امام. بھروسہ کرو امام علی پہ. یہ یقین کو بڑا. ایسے مسلمان مت بنو، ایسے شیعہ مت بنو کہ زبان سے یقین ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں، جہالت. اور یہ بولے کہ یہ نہیں تو یہ نہیں تو یہ. اللہ کو کیا سمجھ رہے یار تم؟ اللہ ہر زبان کا خالق ہے. تو اگر میرا اللہ پہ یہ بھروسہ ہے تو ہم وہ روٹین سے ہٹنا بات. پریکٹس مت کرو. میں بار بار پہلے دن سے ایک ہی بات بول رہا ہوں. اسلام پریکٹس کا نام نہیں ہے، اسلام معرفت کا نام ہے، بلیف کا نام ہے، یقین کا نام ہے. جیسے دوسرے مسلمان ہیں نا، وہ لوگ پریکٹس کرتے ہیں، ہمارے پاس یقین ہے. دوستو رات بھر عبادت، سنو غور سے، رات بھر عبادت کرنے سے بہتر ہے سو جاؤ پوری رات اور 2 سجدے یقین کے کر لو. کیا بول رہا یار میں. صلوات پڑھ لے محمد والے محمد پر. بس 10-12 منٹ میرے پاس رہ گئے. 10 منٹ تو ایک منٹ کیلکولیٹ کرنا. میں تو انتظار کر رہا فرائیڈے کا، فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے کا انتظار کر رہا میں کہ ایٹ لیسٹ آئی ہیو سم ٹائم. یہاں پہ تو 45 منٹ سے 1 سیکنڈ آگے نہیں بڑھا. میں بھی ریسپیکٹ کر رہا، مجھے کرنا بھی چاہیے، کل اسکول ہے بچوں کا. تو یہ یقین کو پیدا کرو. نبی یوسف کے واقعے میں یہ پتا چل گیا کہ یقین سے اگر دعا مانگو گے تو اللہ تمہاری دعاؤں کو کیسے قبول کرے گا. اور ایک چیز اور ہے دعا میں جو رکاوٹ ہے، کل کی رات، کل آنے والی جمعرات، کل فرسٹ تھرسڈے رمضان کی. کل اگر یہ پورے پہلی رمضان سے، غور سے سنو، پہلی رمضان سے کل تک جتنے دن بھی گزرے، آپ کے 5 6 7 دن جتنے دن بھی گزرے، یہ پورا کی دعا کل قبول ہونے والی ہے. کل رمضان کی، کل پہلی جمعرات ہے. کل کی رات کو چھوٹی رات نہیں سمجھنا. یہ نہیں بولنا کہ یار ایوری ٹائم تھرسڈے آتی، جمعرات آتی، یہ بھی جمعرات ہے. نو، رمضان کی پہلی جمعرات ہے. بس میں 2-3 منٹ کا ایک ہوم ورک دیتا، 5 منٹ کا، اس کے بعد مسئلہ پہ آ جاؤں گا، میرا وقت ہو گیا. کل خالی ہماری رات نہیں، مردوں کی رات بھی ہے. کل روزے سے آنے سے پہلے 10 منٹ 15 منٹ پہلے نکلو گھر سے، آفس سے، جاب سے، قبرستان جاؤ. مجھے نہیں معلوم کل کتنی، یہاں سے کتنی دور ہے قبرستان. بہت دور ہے، امپاسبل ہے ضرور. اوکے. اچھا اگر قبرستان نہیں جا سکتے فائن. جب یہاں آنا ایک اور آسان طریقہ دیتا، میری طرف دیکھنا. سب سجدہ جو ہوتی نا، جس پہ آپ نماز پڑھتے، جس کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے، جن کے ماں باپ مر گئے اللہ ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل کرے. کل پہلی جمعرات ہے، کل کی پوری مجلس جمعرات کی دعا پہ ہوگی. کل کی امپورٹنٹ مجلس ہے دعا، تھرسڈے نائٹ کی امپورٹنس اور دعا. کل کیا کرو، مغرب عشاء کے بعد بیچ میں یا عشاء کے بعد تربا سامنے رکھو، ٹیبل کے اوپر نیچے، یہ انگلی سے ایسا نشان بناؤ. اس میں تربا بول کے نہیں ہے، مٹی پہ بنانا ہے. اب تربا ہے وہ بھی مٹی ہے، اس لیے میں تربا بول. یہ کوئی واجب نہیں، یہ اللہ کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ، میرا نہیں، اللہ کا رسول. ایک آدمی آیا اللہ کے رسول، مشہور واقعہ سنی شیعہ ساری کتابوں میں. ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا اور آگے کہنے لگا یا رسول اللہ میں بے انتہا پریشان ہوں، میری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی. میں جب دعا مانگتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ میری دعا اللہ سنتا ہی نہیں، خدا نہ خستہ، اور میں بہت پریشان ہوں، میں بے انتہا پریشان. تو اللہ کے رسول کائنات کا مالک، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا مصداق، رسول نے جب کہا رسول سے، تو رسول نے کہا کہ تیری ماں تیرے باپ زندہ ہے؟ تو اس نے کہا نہیں میرے ماں باپ مر گئے. تو کہا مر گئے؟ تو کہا ہاں مر گئے. پہلے کہا تیرے ماں باپ سے کہے کہ وہ دعا کرے.
تو اس نے کہا کہ میرے ماں اور باپ مر گئے، تو کہا ان کی خبر پہ جا، ان کی گریو پہ جا، ان کے قبرستان جا، ان کی لحد پہ، اور جا کر نشان بنا کے دعا کر۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ کی خبر کہاں ہے مجھے نہیں معلوم، وہ بچپنے میں مر گئے، اس وقت میں دوسرے شہر میں تھا، وہاں سے آیا، مجھے نہیں معلوم میری ماں باپ کی خبر۔ اللہ کا رسول کہہ رہا، جس کو ابو جہل نے صادق کہا وہ رسول بولتا، کیا بولتا کہ اپنی اس انگلی سے زمین کے اوپر نشان بنا، نشان ایسا باکس بنا، لکیر کھینچ، ایسا کر ایسا کر ایسا کر۔ اس کے بعد ماں کا تصور کر، ہمیشہ یاد رکھو کہ ماں کی خبر پہ جانا، اللہ کا رسول بول رہا تو پینتھی بیٹھنا، پیروں کی طرف بیٹھ فاتحہ پڑھنا اور دعا کرنا، باپ کی خبر پہ جانا تو سرانے بیٹھنا، سر کی طرف بیٹھنا۔ اس کے بعد رسول کہتا کہ ماں باپ کی خبر پہ بیٹھ کے فاتحہ پڑھ کے ہمارا واسطہ دے، ہمارا۔ اس کے بعد اللہ کو تیری ماں کا تیرے باپ کا واسطہ دے، واسطہ دے کے دعا کر۔ جب تو دعا کرے گا ماں باپ کا واسطہ دے کر تو اللہ تیری دعا کو قبول کر کے تیری پریشانی کو دور کرے گا۔ آپ سوچو، رسول چاہتا، رسول اللہ کائنات کا مالک، عالمین کے لیے جو رحمت بن کر آیا، وہ خالی ایسا اشارہ کرے تو اس کے لیے کام بن جائے۔ رسول نے امپورٹنس آف پیرنٹس بتائی، کل کی مجلس میں ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس کے بعد رسول نے کہا کہ ماں باپ کا واسطہ دے تیری دعا قبول ہو۔ رسول چاہتے تو اس کی دعا قبول کرا سکتے تھے، لیکن بتایا کہ تم ماں باپ کی لحد پہ بیٹھ کے دعا مانگو، دعا قبول ہوگی۔ تو کل تھرسڈے ہے، قبرستان نہیں جا سکتے، بہت دور ہے، فائن، مجبوری ہے، روزے کا وقت ہے، مغرب عشاء کے بعد، اس لیے کہ مغرب سے لے کے جمعے کی صبح تک یہ پوری رات تمہارے مرحومین کی رات ہے۔ کل کی مجلس میں سننا، کل کی مجلس میں، لاسٹ ویک میں نے تھوڑا پڑھا تھا، لیکن کل کی مجلس میں ڈیٹیل میں سننا کہ دعا کیا ہے، ماں باپ کی دعا کیسے قبول ہوتی۔ تو کل مجلس نماز کے بعد تربا کے اوپر عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا، جتنے میری مجلس سن رہے، پورے جہاں جہاں دنیا میں میری مجلس اس وقت سنے جا رہی، ان سب کے لیے گلوبل میسج دے رہا۔ اس انگلی سے تربے کے اوپر ایسا باکس بنا کے بولے یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، میرا بھائی ہے، میری بہن ہے، مومنین۔ ماں کے پینتھی کا تصور کر کے وہاں فاتحہ پڑھو، فاتحہ پڑھ کے بولو اللہ تو میرے ماں باپ کا واسطہ، محمد اور آل محمد کا واسطہ اور میرے ماں باپ کا واسطہ، تیرے حبیب نے کہا ایسا کرو، تیرے حبیب کے نام پہ میرے ماں باپ کو تو پہلے بخش دے، اس کے بعد میری یہ جو دعا ہے وہ مانگو، اس کے بعد دیکھو تھرسڈے کی برکت لے لو۔ کل ایک فاتحہ پڑھ کے تم کو غور سے سنو میرے آخری جملے، وہ اجر ملے گا، وہ پھر بول رہا وہ اجر ملے گا، پھر بول رہا وہ اجر ملے گا جیسے تم نے ماں کی اور باپ کی خبر پہ بیٹھ کے فاتحہ پڑھی۔ اگر یہاں بیٹھ کے پڑھو گے، گھر میں بیٹھ کے پڑھو، کل کی رات روز کر سکتے ہیں یہ عمل، یہ نہیں کہ خالی تھرسڈے کرو۔ اب جیسا میں مدغاسکر میں ہوں، میں روز نماز کے بعد کرتا ہوں، اپنے ماں باپ، میرے ماں باپ حیدرآباد میں، اس لیے کہ رسول کا بتایا ہوا طریقہ، میں نے اپنی طرف سے نہیں بول رہا، میں اللہ کے رسول نے کہا کہ نشان بنا۔ اب خاکی شفا سے بڑی کوئی مٹھی نہیں، نشان بنا کے تم فاتحہ پڑھ کے دعا مانگو، تمہاری دعا ایسا کھلتی، تمہارے راستے ایسا کھلتے، تمہارے راستے کے درمیان میں بیچ میں ایسے دیوار نہیں آتی، بلکہ راستے سے کھلنا شروع ہوتے۔ بس یہ ہے دعا۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ ایک اور پڑھ لیجئے بآواز بلند، یہ ہے دعا۔ وقت ہو گیا میرا، انشاءاللہ باقی باتیں کل۔ دعا کے لیے بہترین واسطہ کون ہے؟ اس شہید کا کہ زمانے کے امام سے جب پوچھا گیا، ملاقات کرنے والے نے، پلیز غور سے سنو، مولا سے پوچھا تھا کہ میرے مولا کس شہید کا ذکر کرنا؟ امام نے کہا میرے جد مولا حسین کا 24 گھنٹے ذکر کرو۔ اس کے بعد کہا کربلا کے 2 شہیدوں کا ذکر ضرور کرنا۔ امام کہتا ہے کہ پہلا وہ شہید، اس بچے کا ذکر کرو جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا، آپ سمجھ گئے، رباب کے بچے کا۔ اس کے بعد کہا اس شہید کا ذکر کرو کہ جو میری دادی زینب کے پردے کا محافظ تھا۔ سمجھے آپ وہ کون شہید ہے؟ اس مظلوم شہید کا ذکر کرو کہ جو علی کی دعاؤں سے دنیا میں آیا تھا۔
جب تک وہ زندہ تھا بی بی زینب کو اور سیدانیوں کو یقین تھا چادر کا. مولا عباس کی شہادت کے بعد سیدانیوں کو یقین ہو گیا کہ اب کوئی ہمارا بچانے والا نہیں ہے. عباس اس شہید کا نام ہے کہ جو علی کے خوابوں کی تعبیر بن کر دنیا میں آیا. مدینے سے کربلا تک جب بھی بہادر کا دل جوش شجاعت سے لبریز ہوا تو دل میں جذبہ بہادری نے کروٹ لیا اور حسین نے خاموش کر دیا. دوستو بہادری سے لڑ کر جان دینا اور چیز ہے، جوش وغا کا دم گھوٹنا ایک بہت مشکل امر. عباس نے اطاعت امام کی شان اس وقت دکھائی جب 2 محرم یا 3 محرم کو خیام حسینی ہٹانے کا حکم آیا. عباس نے تلوار سے لکیر کھینچ دی، کہا کس کی مجال ہے جو ہمیں یہاں سے ہٹائے. کیا معلوم عالم جوش میں عباس کیا کر گزرتے، لیکن حسین نے صبر کی ہدایت فرمائی. حکم امام کے مطیع آقا نے سر جھکا لیا. جب عباس نے کہا کون ہٹائے گا، جب جلال دیکھا تو حسین نے زینب سے کہا بہن اب تم روکو عباس کو. عزیزو جناب زینب نے جناب فضا سے کہا کہ جا کے میرے بھائی کو بلا کر لے کر آؤ. عباس کو فضا نے بلایا، بی بی زینب کا نام سنا، ماں کی طرح احترام کرتے تھے عباس جناب زینب کا. سر کو جھکا کے آگے بی بی کے سامنے سر کو جھکا کے بیٹھ گئے. کہا بی بی آپ نے بلایا؟ تو زینب نے ایک جملہ کہا کہ عباس خیموں کو ہٹا لو، یہی حسین کی مرضی ہے. بس میرا مولا نے سر جھکا لیا، کہا جو میرے حسین کی مرضی ہے یہ عباس. عزیزو عاشورے کا دن تھا. عاشورے کا دن جب مولا حسین کے خیمے میں عباس بیٹھے ہوئے تھے، شمر نے آگے عباس کو پکارا. عباس جانے میں تکلف کر رہے تھے. امام حسین نے کہا کہ نو بیٹا بھیا جاؤ دیکھو وہ چاہتا کیا ہے. باہر آئے، شمر سے گفتگو ہوئی. دوران گفتگو شمر ظالم نے کہا کہ عباس تمہارے اور تمہارے بھائیوں کے لیے امان ہے. بس دوستو یہ سننا تھا. عباس کا چہرہ سرخ ہو گیا، امان نامے کو چاک چاک کیا اور کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ میرے لیے امان نامہ لایا ہے اور فاطمہ کے لال کے لیے کچھ نہیں. سر کو جھکا کے خیمے میں آئے. حسین نے پوچھا، عباس نے پورا واقعہ بیان کیا. حسین نے ایک جملہ کہا بھیا جاتے تو بہتر تھا، جاتے جاتے سیدانیوں کو لے کر چلے جاتے. عزیزو پوری زندگی عباس نے حسین کو جواب نہیں دیا. چہرہ سرخ ہو گیا، خیمے کا پردہ ہٹایا، باہر نکلے. حسین سمجھ گئے، آگے بڑھ کر پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا نجف جاؤں گا، جا کے بابا سے کہوں گا بابا جس کی غلامی میں دیا تھا اس نے آزاد کر دیا. حسین نے عباس کو سینے سے لگا لیا. بس دوستو یہی عباس عاشورے کے دن بار بار کہتا ہے آقا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے. جب اجازت نہیں ملی تو سکینہ کو گود میں اٹھایا اور اٹھا کر حسین کی طرف چلے. حسین نے دور سے یہ منظر دیکھا کہ عباس سکینہ کو لے کے آ رہے تو سکینہ سے کہا بیٹی آج چچا کی سفارش کرنے آ رہی ہو، کل منہ پہ تماچے لگیں گے تو چچا بہت یاد آئیں گے. عزیزو عباس کو اجازت ملی، سب سے رخصت ہو کے بی بی زینب کے خیمے میں گئے اور جا کے سر کو جھکا کے بیٹھ گئے. شہزادی نے پوچھا کہ بھیا کیا چاہتے ہو؟ کہا بی بی مجھے مرنے کی اجازت دیجئے. بس یہ سننا تھا. زینب نے اپنے بازوؤں کو دیکھا، پھر عباس کے چہرے کو. عباس نے کہا بی بی اجازت دیجئے، کبھی آپ اپنے بازوؤں کو دیکھتی ہیں کبھی میرے چہرے کو. تو زینب نے کہا عباس تم جا رہے ہو خدا حافظ، لیکن ایک بات سنتے ہوئے جاؤ. عباس میرے بابا نے 20 رمضان کی رات کو جب میرے بازوؤں کو پیار کیا تو میں نے پوچھا بابا کیوں کر رہے؟ تو اس وقت میرے بابا نے کہا تھا عباس کہ زینب تیرے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی. تو زینب نے کہا عباس مجھے یقین تھا بابا کی بات پہ، لیکن سوچا کرتی تھی جس کے 18 بھائی ہوں اور عباس جیسا بھائی، ارے کس کی مجال ہے جو میرے بازوؤں میں رسن باندھے. عباس وہ دن آ گیا، اب تم جا رہے میرے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی. عزیزو عباس رخصت ہو کر باہر آئے، میدان میں آئے. جنگ کی روداد یہ ہے کہ پانی لے کے جب واپس آ رہے تھے ایک کے بعد دوسرا شانہ خطا ہو گیا. عباس پانی
پانی لے کے چل رہے تھے، ہرملا کا تیر چلا، حسین کے یہ عباس کا پورا پانی بہ گیا۔ اب ایک ایک دشمن آگے سامنے سے وار کرتا تھا، پوچھتا تھا عباس تمہارے ہاتھ کیا ہوئے؟ سر پہ گرز آیا، علی کا لال گھوڑے سے زمین پر آیا۔ بس یہاں پہ ایک روایت پڑھ کے 1 منٹ میں مجلس ختم کر رہا۔ کربلا مولا کی اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے۔ مولا عباس کے روزے میں ایک سید زادہ ذاکر تھا جو بیٹھ کے روز مجلس پڑھتا تھا، روزہ خان اس کو کہتے تھے۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ بی بی فاطمہ آئی ہیں مکمل پردے میں اور آ کے کہہ رہی ذاکر تو میرے بچے عباس کی مصیبت کو بیان نہیں کرتا؟ تو اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بی بی میں بیان کرتا ہوں کہ عباس کے ہاتھ کاٹے گئے۔ پھر بی بی نے کہا نہیں تم مصیبت جو اصل مصیبت ہے وہ بیان نہیں کرتا۔ پھر اس نے کہا بی بی میں یہ بیان کرتا ہوں کہ مشک سکینہ چھٹ گئی، عباس زخموں سے چور ہوئے۔ پھر جناب فاطمہ نے وہی کہا تو بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ ذاکر نے کہا بی بی آپ بولیے وہ کون سی مصیبت ہے جو میں بیان نہیں کرتا؟ عزیزو فاطمہ نے کہا ذاکر عاشورے کے دن ہر شہید جب گھوڑے سے زمین پہ آتا تھا اس کے ہاتھ ہوتے تھے، میرے عباس کے ہاتھ کٹ گئے تو سر کے بل وہ گھوڑے سے زمین پر آیا۔ حسین فریاد کرتے رہے الہی وسیعی۔ پروردگار میرے مولا عباس کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ سب مل کے پروردگار ہماری اس مجلس کو قبول کر لے، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ مولا عباس کے نام پہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ جو بیمار ہیں، بیق بیمار کربلا، بیمار مدینہ، مکمل طور پر صحت کاملہ عطا فرما۔ جو بیماریاں جسموں میں ہیں اس کو دور کر دے، ہر آنے والی بیماری سے ہم کو محفوظ رکھ۔ جنت البقیع، جنت المولا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے۔ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، پروردگار شیعت کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ مولا عباس کے نام پہ ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، ہماری دعاؤں کو مولا عباس کے نام پہ قبول فرما لے۔ پروردگار ہم کو صحیح معنی میں امام علی کا شیعہ بنا دے، محبت مولا کائنات میں زندہ رکھ اور علی ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھا۔ ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ، میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما۔ ہمارے سارے مرحومین کو بخش دے، جو عمرہ زیارت کرنا چاہتے ہیں ان کو عمرہ زیارت نصیب ہو۔ پروردگار جو بے گناہ قید میں ہیں، یہاں بھی جو جوان قید میں ہیں، اللہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا واسطہ، بیمار کربلا کا واسطہ، اللہ مکمل طور پر دنیا میں جہاں بے گناہ قید میں اور یہ جو جوان یہاں مدغاسکر میں قید میں ہیں اس کو عزت اور صحت کے ساتھ رہا کر دے۔ سارے شیعت کی حفاظت فرما، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود کر دے، اسلام کے پرچم کو سر بلند فرما، ہمارے سارے مرجعوں کی حفاظت فرما، کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے، ہم کو کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما لے۔ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر جمیع مومنین و مومنات جن جن لوگوں نے افطاری میں حصہ لیا، یہاں کی جماعت کے سارے مرحومین اپنے اپنے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و صراط الذین Sir.